अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं रमजान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। बैतबाजी का मुकाबला ख़त्म हो चुका है। अब मुकाबला है तकरीरी मुकाबला, और अब हम बगैर वक्त ज़ाया किए, क्योंकि आज हमारे पास हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार मुकर्रिरीन, तो हम चाहेंगे कि हम जल्दी से मुकाबला शुरू करें। लेकिन बताता चलूँ, फैसल करीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद फैसल करीम साहब जो जज के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और हिदायत साहिर साहब जो जज के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान के बेहतरीन इन्फ्लुएंसर और यूट्यूब स्टार जनाब अजलान शाह हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अजलान भाई। ये डिबेट कंपटीशन है और जैसा कि वरी लफ्ज़ाई होगी, तो अब हम चलते हैं पहले मुकर्रिर की तरफ। मैं दावत दूंगा हैदर नकवी, जो गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज हैदराबाद से तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मेरी दुआ है कि आप इंशाअल्लाह जीत कर जाएं, आप भी, बल्कि चारों के लिए दुआएं, सबके लिए दुआएं। लेकिन जाहिर है जिसकी जो मेहनत होगी और जिसके नसीब में फतह लिखी होगी उसको नसीब होगी इंशाअल्लाह। लेकिन जो फाइनल में, तकरीरी मुकाबले के फाइनल में जीत कर जाएंगे, उनको मिलेगी मरहबा गुलबहार की जानिब से एक ज़बरदस्त बाइक। मरहबा गुलबहार फलों, फूलों और कुदरती जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा मरहबा गुलबहार। इसके साथ साथ जो डिबेट कॉम्पिटिशन के फाइनल में पहुंचेंगे उनको दी जाएगी तिफल बेबी डायपर्स की जानिब से एक ज़बरदस्त सी बाइक। तिफल डायपर्स पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। और इसके साथ साथ तकरीरी मुकाबले के फाइनलिस्ट को जाएगी नेल्सन पेंट की जानिब से एक जबरदस्त सी बाइक। नेल्सन पेंट वाले कहते हैं कि हम 25% एक्स्ट्रा कवरेज देते हैं ताकि आप कम पेंट में ज्यादा पेंट कर सकें, क्योंकि रंग जिंदगी है। और इसके साथ साथ जो फाइनल के रनर अप होंगे उनको तिफल बेबी डायपर्स की जानिब से जाएगी एक LED, और नेल्सन पेंट की जानिब से जाएगी फाइनल रनर अप को एक वॉशिंग मशीन। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, जो आज के रनर अप होंगे उनको दी जाएगी मरहबा गुलबहार की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ सुकून की जानिब से दिया जाएगा गिफ्ट हैम्पर, जिनका कहना है कि हम जिंदगी बदलते हैं। से नो टू सेल्फ मेडिकेशन, माइग्रेन या जोड़ों का दर्द हो तो सुकून के प्रोडक्ट और ऑयल मेडिसिन हमारी जिंदगी में सुकून लेकर आते हैं। उसके साथ साथ जो आज के रनर अप होंगे उनको दिया जाएगा WB बाय हिमानी की जानिब से एक जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर। हिमानी जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार किया जाता है, वह 6 शाम की मसनूआत पेश करता है, जिनमें स्किन केयर, हेयर केयर, खुशबुएं, सेहत और फलाह बहबूद की अशिया शामिल है। पाकिस्तान भर में 50 से ज़ायद आउटलेट इनके मौजूद हैं और कुदरती जड़ी बूटियों पर मबनी आला मेयार की मसनूआत खरीद सकते हैं। हर जर्रे में अपनायत, हर बूंद में भरोसा। चलिए जनाब, अब हम चलते हैं मुकाबले की तरफ। हमारे पहले मुकर्रिर हैं जनाब मेरे पास ये हैदर नकवी, गवर्नमेंट बॉय डिग्री कॉलेज से। जनाब आपका मौजू है मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। आपको 2.5 मिनट दिए जाएंगे, 2 मिनट पे बजर बजाई जाएगी और बजर बजाने के बाद 30 सेकंड आपके पास होंगे तकरीर को मुकम्मल करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है। अब जजेस की इजाजत के साथ शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह। जो अपनी मंजिल की जुस्तजू में दरिया की तलाश के बाद समंदर की तलाश को निकल पड़े, वो इंसान कामयाब होता है ज़ीवकार। चश्मे तसव्वुर से देखिए, जुनूबी अफ्रीका में बसने वाले सियाह फाम गोरे आकाओं के काले तलवों के नीचे दबे हुए हैं। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उनकी जिंदगियां गले में गुलामी का तौक पहने गुजर रही हैं कि ऐसे आलम में उस कौम में एक जाबाज लीडर नेल्सन मंडेला जन्म लेता है कि जो समंदर की तलाश में निकल पड़ता है तो 27 साल कैदे बमुशक्कत की सजा का सामना करते हुए उन सफेद चमड़ियों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करता है और जमाने को यह बताता है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर जो टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सदर अली वकार, तारीख ऐसे इंसानों से भरी पड़ी है कि जो दरिया की तलाश के बाद समंदर की तलाश को निकले तो वो कामयाब हुए। जनाबे वाला, ये समंदर को तलाश करने का जज्बा ही तो था कि जिसने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान बनाने पर मजबूर किया। ये समंदर को तलाश करने का जज्बा ही तो था कि जिसने अब्दुल सत्तार ईधी को एक एम्बुलेंस से लेकर 1800 एम्बुलेंस सर्विस का कारवां सजाने पर मजबूर किया। ये समंदर को तलाश करने का जज्बा ही तो था कि जिसने अरफा अब्दुल करीम को दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनलिस्ट बनने का एजाज दिया। यह समंदर को तलाश करने का जज्बा ही तो था कि जिसने मोहम्मद अली सटपारा को 8000 मीटर से जायद की बुलंदी पर जाकर सब्ज हिलाली परचम लहराने का हौसला दिया।
کہ جنابے والا جب انسان سمندر کی تلاش کرنے نکل پڑتا ہے تو کبھی ویلنٹینا ٹریشکووا، تو کبھی اعتزاز حسن، کبھی مقبول حسین، تو کبھی علی معین نوازش، کبھی ظفر عباس کی صورت زمانے کو یہ بتاتا ہے کہ باہر جو مل سکے نا اسے اندر تلاش کر، اپنی ذات میں چھپے جوہر تلاش کر، ہر دل جو جیت لے وہ منظر تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر. شکریہ. جزاک اللہ. یہ تھے حیدر نقوی گورنمنٹ بوائے ڈگری کالج سے. اب میں اگلے مقرر کو دعوت دوں گا عبدالغفار در صاحب جو مہران یونیورسٹی جامشورو سے تشریف لائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کا بھی موضوع یہی ہے، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ججز کی اجازت کے ساتھ شروع کیجیے. میں 4.5 ارب سال پہلے خدا کے کن سے بنائی گئی کائنات کا وہ جنو زادہ ہوں جسے دریا کو تسخیر کر کے سمندر کی تلاش کے لیے سیرو فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق سے نوازا گیا کہ زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ نے کس طرح زمین کی ابتدا کی. پھر چاہے وہ بنی اسرائیل کی فرعون سے حاصل ہوتی آزادی سے لے کر حضرت موسیٰ کی ایک آزاد مملکت سمندر کی تلاش ہو، یا محبوب خدا کی مکہ میں ابتدائی کامیابی دریا کے مل جانے سے لے کر ایک اسلامی ریاست سمندر کی تلاش کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت ہو، یا حسین ابن علی کی اسلام کی روح کو زندہ رکھتے دریا کے مل جانے سے لے کر لفظ یزید کو گالی بنانے تک، اور پھر بحیرہ روم میں طارق بن زیاد کو ایک نیا رواج بخشتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہر ایک سفر کے بعد نیا رستہ تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. دریا کی لہروں سے ٹکرا کر سمندر کا رخ کرنے کی روایت آج کی نہیں بلکہ صدیوں پرانی ہے. سامعین اکرام، پھر وہ گیلیلیو کی زمین کی گردش کو متعارف کروانے سے لے کر سمندر کی تلاش میں سولی پر چڑھ کر امر ہو جائے، یا ہسپانوی مزدوروں کے علم بغاوت بلند کرنے سے لے کر ابراہیم لنکن، جارج واشنگٹن اور میلکولم ایکس کی سامراج سے ملتی آزادی سے لے کر علم بغاوت بلند کرنے تک، چین کی معاشی ترقی سے لے کر جدید ٹیکنالوجی میں دنیا کے قیام تک، مشینوں کی مانند پرندوں کی مانند مشینوں کی ہواؤں میں رقص کرتے ایلون مسک کے راکٹ لانچر سے لے کر مریخ پر انسانی بستیوں کے خواب تک، برطانوی سامراج سے ملتی آزادی سے لے کر پہلی اسلامی ایٹمی طاقت کے بننے تک، 65 میں دشمن کو دھول چٹاتے جنوزادوں سے لے کر 27 فروری کو بھارتی دہشت گردی کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر بھارت کو چائے پلاتے ہر پاکستانی کی یہی صدا ہے کہ یہ دریا کی موجیں ہیں، یہ طوفان، یہ موجیں، یہ ساحل کی دیوار، یہ سب ہماری داستاں ہوں گی، یہ سب ہمارے عزم کی داستاں ہوں گی. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ. یہ عبدالغفار در صاحب تھے. اب میں اگلے مقرر کو دعوت دوں گا داؤد نثار گورنمنٹ ڈگری کالج چیچا وطنی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. ججز کی اجازت کے ساتھ شروع کیجیے. بسم اللہ. میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا. میرے ہاتھوں میں جگنو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کہتا. تلاتم خود بخود بےتاب رہتا ہے سلامی کو. اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا. صدر علی وقار. موسیٰ سے مارکس تک کے سفر میں حضرت انسان کبھی سچائی کی خاطر زہر کا پیالہ پیتا ہوا دکھائی دیا تو کبھی سچائی 22 لاکھ مربع میل پر نافذ کرتا ہوا نظر آیا. کبھی البرونی بن کر خلاؤں کی کھوج میں نکلا تو کبھی جیمز کیمرون بن کر سمندر کی تہ میں اترا. کوئی نیل آرمسٹرانگ بن کر چاند پہ پہنچا تو کوئی ایڈیسن بن کر ایجادات کی دنیا میں انقلاب برپا کر گیا. کسی نے شیکسپیئر بن کر الفاظ کو نئی رنگت بخشی تو کوئی خلیل جبران بن کر دلوں میں اترا. اس سفر میں کوئی ارشد ندیم بن کر جگمگایا تو کوئی بابر اعظم بن کر چمکا. بقول اس کے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کہ صدر علی وقار تاریخ گواہ ہے کہ ریگستان کو اپنی کل کائنات سمجھنے والے صحرا نشینوں میں جب شاہ فیصل جیسا حکمران پیدا ہوا تو گھوڑوں کے استبل فلک بوس عمارتوں میں تبدیل ہو گئے. جب برے صغیر کے مسلمان غلامی کو اپنا مقدر مان کر ہمت ہار بیٹھے تو محمد علی جناح کی بے باک قیادت نے مسلمانوں کو آزادی کا سورج دکھانا نصیب کیا. جب افیون زدہ قوم کو ایک موزاتون جیسا لیڈر ملا
تو وہ قوم سپر پاور کے مقابلے پر آ کھڑی ہوئی اور یہ ثابت کیا کہ منزل سے آگے بڑھ کر تو منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، سجدوں سے تیری کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اب میں اگلے مقرر کو دعوت دوں گا، کیڈٹ محمد علی جو کیڈٹ کالج سانگڑ سے تشریف لائے ہیں۔ آئیے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب، ججز کی اجازت کے ساتھ شروع کیجیے، بسم اللہ۔ آج کا موضوع مجھے اس حقیقت کی یاد دلاتا ہے جسے دنیا کا ہر عظیم انسان اپنی کامیابی کا راز کہتا ہے، یعنی ثابت قدمی۔ جب انسان میں ثابت قدمی کی آگ جلتی ہے تو دنیا اسے معجزے کا نام دیتی ہے، اور یہ معجزے محض خواہشوں سے نہیں بلکہ بے پناہ جستجو سے ہوتے ہیں۔ جب انسان کا تخیل ایک بات پہ ڈٹ جائے تو پوری کائنات اس کی راہ میں بچھا دی جاتی ہے، اور یہ رکنے سے نہیں رکتا، طوفانوں کی طغیانیوں سے کھیلتا بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہ آگ معجزے کر کے دکھاتی ہے۔ یہ آگ زہر کا پیالہ پیتا سقراط ہے، یہ آگ زہر کا پیالہ پیتا سقراط ہے۔ 125 فل ریکارڈز تھامے راشد نسیم ہے، سیف اللہ کا لقب لیے خالد بن ولید ہے، کوشش کرتا تھامس ایڈیسن ہے، یہ آگ ڈیوڈ گوگنز کی استقامت ہے، اور یہ وہی آگ ہے جو مجھے شکست کے بعد واپس اٹھنے کا عزم دیتی ہے، کیونکہ میرے ارادے پختہ، میرا عزم ان 2-4 شکستوں سے ٹوٹنے والا نہیں، جو مجھے ہر موڑ پر ایک ہی صدا دیتا ہے کہ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ حاضرین محفل، آج کا موضوع جہاں مجھ میں بجلیاں دوڑاتا ہے تو دوسری طرف مجھ پر بجلیاں گراتا ہے۔ جب میں آج کے انسان کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو میں انگشت بدنداں ہو کے رہ جاتا ہوں کہ یہ شمشیر و سنا کی جھنکار میں نغمے گانے والے آج طاؤس اور رباب کی تاروں میں مست ہیں، کہ محفلوں میں رقصاں یہ عورتیں خالد بن ولید نہیں جنا کرتی، کہ علم و تدریس کو چھوڑ کر ڈیلی لائف ولاگز دیکھنے والے سقراط نہیں بنتے، کہ منزلیں چھوڑ کر جو قومیں آگے بڑھتی ہیں وہ تاریخ کے اوراق سے مٹا دی جاتی ہیں، کہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کی ریلز اسکرول کرنے والے محمد بن غازی ایڈیسن نہیں بنا کرتے، اور صدر علی وقار جو قومیں اپنی منزلیں بھلا دیں وہ محض کٹ پتلی بن جاتی ہیں۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر غارت قوم اس دنیا کو پکارتی ہے کہ اے انسان اٹھ اور اپنی منزل تلاش کر، منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے کیڈٹ محمد علی کیڈٹ کالج سانگڑ سے۔ اب میں درخواست کروں گا حیدر نقوی صاحب سے، عبدالغفار در صاحب سے، داؤد نثار صاحب سے اور کیڈٹ محمد علی صاحب سے کہ سب سامنے تشریف لائیں تاکہ ججز کا فیصلہ ہم سن سکیں۔ 30 سیکنڈ ہے ہمارے پاس۔ بالکل ہے، بالکل ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ہم ان کا بھی ایک ریویو لیں پلیز اگر وقت اذلان شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے چاروں کے بارے میں؟ سر، یہ چاروں نے جو ڈیبیٹ کی ہے، جس طرح سے ان کا فلو تھا، جس طرح سے ان کے الفاظ تھے، کیا بات ہے، مزہ آ گیا، زبردست۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ جی اچھا، میرے 30 سیکنڈ شروع ہوتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا لنکن صاحب نے اسلام کب قبول کیا، وہ ابراہیم لنکن ہو گئے۔ دوسرا مجھے ایک چیز اچھی لگی، موسیٰ سے مارکس کا سفر، وہ بہت اچھا لفظ تھا۔ اس کے علاوہ تسخیر اور ماؤ زے تنگ، موزا تنگ، اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میری بات۔ تو ہاں جی، بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو آج کے جو فاتح ہیں وہ قرار پائے ہیں حیدر نقوی صاحب، بہت بہت آپ کو مبارک۔ اور میرے حیدر نقوی صاحب آج کے فاتح ہیں، بہت ساری تالیاں حیدر نقوی صاحب کے لیے، گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج حیدرآباد سے تشریف لائیں۔ لیکن باقی عبدالغفور در صاحب، داؤد نثار صاحب، کیڈٹ محمد علی صاحب، آپ کی بہت اچھی کوششیں تھیں اور ہم آپ کو سراہتے ہیں، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ آگے بہت زیادہ ترقیاں کریں۔ اور جو ظاہر ہے کمیاں رہ گئی ہیں کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، اس لیے آپ لوگ بریک کے بعد فیصل صاحب سے اور ہدایت صاحب سے اور کچھ پوچھ لیجیے گا کہ پوچھنا فرحان بھائی، ہمیں کہا گیا ہے کہ ایک دوسرا ونر بھی، مطلب کہ دوسرے نمبر کا بھی اناؤنس کرنا ہے، وہ بھی آگے جائے گا۔ چلے تو پھر اس حساب سے جو دوسرے نمبر پہ آئے ہیں کیڈٹ محمد علی، دوسرے نمبر پہ ہیں کیڈٹ محمد علی صاحب، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ بھی آگے جا رہے ہیں۔
تو ناظرین آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد, کہیں نہیں جائیے گا. ازلان اور ویشا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اگلے سیگمنٹ میں. دیکھتے ہی رہیے رمضان میں بول.